الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا تصحوا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا عظیم الشان بہترین رحمتوں والا برکتوں والا عظمتوں والا فضیلتوں والا بے انتہا ثواب اور درجوں والا مبارک مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، ساتھ ہی اس رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مقدس بابرکت مہینے میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، روزہ رکھنے کے لیے صحت قوت طاقت توانائی عطا فرمائی اور ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمایا، اور دن میں اپنے فضل و کرم سے کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً انہی عبادتوں میں ایک انتہا درجے کی اہمیت والی جو کہ مسلمانوں پہ فرض ہے وہ ہے روزہ۔ اس روزے کی کیا شان ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنی فضیلتیں ہیں، ساتھ ہی رکھنے والوں کے لیے کیا کیا انعام و اکرام ہے، انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ روزہ بہت پرانی عبادت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر یہ چیز لازم تھی۔ صورتیں مختلف تھی، کسی پہ کچھ دنوں کے، کسی پہ کچھ کے لیے، کسی پہ کیا، کسی پہ، یعنی کہ صورتیں صرف مختلف تھی، باقی روزہ تو
تمام ہی امتوں پر ہوا، اور یوں دیکھا جائے تو اسلام میں اکثر اعمال ایسے ہیں جو کسی نہ کسی کی یاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جب بندہ ان اعمال کو کرتا ہے تو ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ صفا و مروہ سعی کرنا، حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، یہ سعی ضرور کرتا ہے، سعی کرنا واجب ہے۔ اب یہ ایک یاد سے جڑی ہوئی بات ہے۔ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے پانی طلب کرنے کی غرض سے صفا اور مروہ دو پہاڑی ہے، اس میں 7 چکر آپ نے لگائے تھے، دوڑی تھی وہ۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا۔ تو یہ وہاں کی یاد ہے جس کو تازہ رکھا گیا۔ بیائی نہیں، اسی طریقے سے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں کچھ دنوں تک غار حرا میں تشریف فرما ہوئے تھے، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دن میں کچھ نہ کھاتے اور رات کو ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کی سنت کو باقی رکھا اور اس امت پر اس مہینے میں روزوں کو فرض کر دیا تاکہ محبوب کی ادا بھی باقی رہ جائے، کہ محبوب بھی روزہ فرض ہونے سے پہلے، کیونکہ 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو روزہ فرض ہوا، اس سے پہلے محبوب کا یہ عمل تھا، تو اس عمل کو باقی رکھنے اور اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے امت پر روزے کو فرض کر دیا گیا۔ تو اسی طرح اسلام میں یہ معاملہ ہے۔ اب اس کی شان دیکھیں، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محبوب نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان و احتساب، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، فقط رب کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ فلاں رکھ رہا ہے تو مجھے بھی رکھنا ہے، میں نہ رکھوں لوگ کیا کہیں گے، لوگ نہیں، فلاں نہیں، رب کی رضا، میرے رب نے مجھ پر لازم کیا ہے، مجھے رکھنا ہی ہے۔ فرمایا اس طریقے سے جو رب کی رضا اور ثواب کی غرض سے اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، فرمایا جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جسم کو کیسے توانائی عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ مال میں سے جب نکال دی جائے تو بقیہ مال کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، وہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ جسم بھی اسی طریقے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا یہ دروازہ ایسا ہے، اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جو روزے دار ہوگا اللہ رب العزت اس دروازے سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، باب الریان۔ اور یوں کہا جائے کہ جنت بھی خود مشتاق ہے، جیسے ایک ہماری چاہت ہوتی ہے کہ فلاں سے ملنا چاہتے ہیں، میں مشتاق ہوا، میری چاہت ہوئی، تو فرمایا جنت بھی 4 لوگوں کی مشتاق ہے، ان میں سے ایک روزہ دار ہے۔ روزے دار کو تو جنت بھی پسند کرتی ہے کہ کب میرے اندر داخل ہوگا، کب میری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ دیکھیں ہم سحری کرتے ہیں پھر افطاری کرتے ہیں، لیکن اس کی شان دیکھیں، سارا وقت جو عبادت میں خرچ ہوا، روزے کی حالت میں گزرا، اس کی برکت دیکھیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے ایک روزہ رکھا رب کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو
70 سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ 70 سال، اتنی مسافت، اتنی دوری اللہ رب العزت اس روزے دار اور جہنم کے درمیان فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے در حقیقت روزہ رکھا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ روزے دار کی شان تو یہ ہے کہ اس کے اعضاء بھی، جسم کی جزیات بھی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے روزے دار کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور روزہ ایک ایسی شے ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ نفس بڑی خطرناک شے ہے۔ اگر یوں غور و فکر کیا جائے کہ رمضان المبارک میں حدیث مبارکہ میں سلسلۃ الشیاطین کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اب شیطان نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، معاشرے میں پھر بھی چوری کا بازار، سود خوری، حرام خوری، زنا خوری، شراب خوری، نہ جانے کیا کیا گناہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ الگ معاملہ ہے کہ پہلے سے بہت کم، لیکن ہے۔ سارے معاملات بہتر ہو گئے ایسا نہیں۔ جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمایا، اس مہینے کا ادب کیا، وہ ان کاموں سے باز آ گئے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، بے شمار جو لوگ ہیں روزے دار ہیں، زبان سے فضول گوئی، غیبت، نہ جانے کیا کیا برائی جاری ہے۔ کچھ الیاذ باللہ روزہ بھی نہیں رکھتے، الیاذ باللہ۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ شیاطین کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، سلسلۃ الشیاطین۔ اب شیطان نہیں، 11 مہینے بندے نے گناہ کیا، کہا شیطان کی وجہ سے ہوا، اس نے وسوسہ ڈال دیا۔ رمضان کے مہینے میں تو وہ بھی قید ہیں، لیکن اب بندے کے پاس اس سے بھی خطرناک شے وہ ہے نفس، انسان کا دل، نفس۔ یہ نفس جو ہے نا، چاہت، خواہش، یہ اس کے پاس موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کے سب سے بڑے دشمنوں میں 2 بڑے دشمن ہیں، ایک ہے نفس، دوسرا ہے شیطان۔ اگر ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے، دونوں کا موازنہ کیا جائے کہ اس نفس اور شیطان میں سب سے زیادہ خطرناک کون ہے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ نفس شیطان سے بھی خطرناک ہے۔ 11 مہینے یہ دونوں مل کر انسان کو راہ سے ہٹاتے ہیں۔ شیطان اس نفس پہ وسوسہ ڈالتا ہے، نفس اکساتا ہے، خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن اب وہ ایک کو تو قید کر دیا گیا، دوسرا موجود ہے، وہ ہے نفس، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب اس کی وجہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے، جس کا پہلے نام عزازیل تھا اور بہت عبادت کرنے والا تھا، بہت زیادہ توحید پرست تھا، بہت زیادہ، کتنے سجدے، کتنی عبادتیں، اس کی اپنی ایک الگ ہی بات تھی۔ لیکن جب وہ خود عزازیل تھا ابلیس بننے سے پہلے، اس وقت کوئی اور شیطان تو تھا نہیں، کیونکہ وہ خود بعد میں آج ابلیس بنا، اس وقت کوئی شیطان نہیں تھا۔ تو شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ کیونکہ جس طرح ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ تو جب شیطان خود عزازیل تھا، اتنی عبادتیں کرنے والا، توحید پرست تھا، اتنے سجدے کرنے والا، فرشتوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں بیٹھتا تھا، تو اس کو شیطان کس نے بنایا؟ تو یہ بات یاد رکھے کہ شیطان کو بھی شیطان اس کے نفس نے بنایا۔ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کے نفس نے بنایا کہ جب رب نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا، ایسے مٹی سے، آگ بھلا مٹی کو کیوں سجدہ کرے؟ تو یہ کیا چیز تھی؟ اس وقت کوئی شیطان تو تھا نہیں اس کو بہکا تھا، اس وقت نفس تھا، اس نفس نے اس کو ابلیس بنا دیا، اس نفس نے اس کو شیطان بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان سے بھی زیادہ پاور، شیطان سے بھی زیادہ خطرناک جو راہ سے ہٹانے والی شے ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اسی وجہ سے
روزے کی حالت میں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ 11 مہینے دو یہ مل کر محنت کرتے ہیں اور راہ سے ہٹاتے ہیں، اور اس مہینے میں صرف نفس پاس ہے، تو یہ نفس اتنی خطرناک شے ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہی برائی کا برا حکم دینا ہے، لیکن جسے رب نفس مطمئنہ عطا فرما دے اس کی شان پھر بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا نفس پر قابو پانا روزے کی برکت سے ممکن ہے۔ روزہ ایسی شے ہے جس کی وجہ سے بندہ نفس پر قابو پا لیتا ہے، اور بندہ جب نفس پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر اب رمضان مبارک کے بعد شوال مکرم کا چاند نظر آتے ہی شیطان اگر آزاد بھی ہو جائے، چونکہ اب نفس سدھر چکا ہے، نفس عبادت کی طرف آ چکا ہے، اب شیطان اسے راہ سے نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ اس نے اصل شے کو سدھار لیا۔ اب یہ مہینہ اس ایک شے کو درست کرنے کے لیے ہے، اسی وجہ سے رب کی طرف سے روزے کا حکم عطا کر دیا گیا کہ روزے کی برکت سے نفس پر قابو آئے گا اور بندہ جو ہے وہ سدھر جائے گا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس پر قابو پانے کی 3 بہت بڑی شے ہیں۔ فرمایا نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 بھوک، اور نمبر 3 تنہائی۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بندہ نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ خاموشی، آپ کو پتہ ہے زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، جب بندہ ان گناہوں کو چھوڑے گا، خاموشی اختیار کرے گا، بے شمار برائیوں سے بچ جائے گا۔ تنہائی میں جب بندہ ہوگا تو گناہ جب 2 مل کر کریں گے اس کے مقابلے میں تنہائی میں عافیت ہے۔ اسی طریقے سے بھوک، جب بھوکا ہوگا بندہ، نفس پہ یہ چیز گرا ہے تو یقیناً بندہ صحیح راہ پر رہے گا، جبکہ روزے دار کو یہ تینوں چیزیں بآسانی نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ روزے دار اس کی کوشش ہوتی کم بولا جائے، کیونکہ رات تک کا پیریڈ مکمل کرنا ہے، اس کی کوشش ہوتی تنہائی پہ بیٹھا جائے تاکہ کچھ عبادت ہو جائے، میں روزے سے ہوں، تو یہ اس کو آسانی سے نصیب ہو جاتی ہے۔ اور بھوک تو اس کو ہے ہی، کھانا پینا تو ویسے منع ہے، تو خاموشی، بھوک اور تنہائی یہ تینوں چیزیں آسانی سے روزے دار کو نصیب ہو جاتی ہے، جو نفس کو قابو کرنے والی شے ہے۔ پھر اس طریقے سے جب بندہ نفس کو قابو کر لیتا ہے تو پھر باقیہ 11 مہینے میں اس کی برکتوں والے گزر جاتے ہیں، باقی 11 مہینے بھی اس کی نمازیں جو ہے وہ جماعت سے ہو جاتی ہے، لیکن جو روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہ آئے، حدیث مبارکہ میں آیا، محبوب نے فرمایا اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کہ اب یہ بھوکا پیاسا بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ تو روزہ رکھ کے بھی گناہ میں مبتلا ہے۔ حالانکہ روزہ تو نفس کو کمزور کرنے کے لیے ہے، روزہ تو عبادتوں کی طرف آنے کے لیے ہے۔ آپ نہیں دیکھتے، اگر یوں غور و فکر کیا جائے کہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی بندے کو منع کر دیا جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن روزے کا جو پیریڈ ہے، سحری کا وقت ختم ہو اس وقت سے غروب آفتاب تک، اب وہ نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا، حالانکہ حلال ہے، تو حلال چیزوں سے بھی اس کو روک دیا گیا کیونکہ روزہ ہے۔ تو جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جھوٹ، غیبت، ریاکاری، بد اخلاقی، بد نگاہی، بد گفتاری، کینہ، بغض، تکبر، لڑائی جھگڑے، فلمیں، ڈرامے، باجے، نہ جانے کیا کیا گناہ، وہ تو ہے ہی حرام، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو جو روزے میں اس حرام کام کو کرے، کتنا بڑا بد نصیب ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا نافرمان اور رب کے عذاب کو دعوت دینے والا کام کر رہا ہے، کہ جو چیز حلال ہے روزے میں اس سے بھی منع کر دیا گیا، تو جو چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ بندہ روزے کی حالت میں وہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر روزے دار سے لڑے تو بس وہ 2 لفظ کہہ دیں، میں روزے سے ہوں، بس یہ جواب ہے، بس کافی ہے۔ آج مارکیٹوں کے حالات دیکھیں، بازاروں میں معاملات دیکھیں، ذرہ ذرہ سی بات کو لڑائی جھگڑا، ذرہ ذرا، مزدور حضرات خاص طور پر نہ جانے کیا تماشا بنا دیا، روزے کا مذاق، وزن اٹھا کے جا رہا ہے، ذرا اس سے ٹچ ہو گیا جھگڑا شروع، گاڑی چلا رہا تھا ذرا کوئی سامنے آ کے جھگڑا شروع، فوراً جھگڑا شروع۔ اس کا اختتام کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ رش لگنا، تماشا بننا، پھر آخر میں صلح کروا دینا، چلو بھائی آپ اپنے راستے، آپ اپنے راستے۔ تو بے وقوف والا کام کر دیا، ایک تو روزہ بھی خراب کیا، روزے کی روحانیت اور نورانیت بھی خراب کی، اینڈ تو یہی ہوا کہ لوگوں نے چھڑا دیا۔
تو اس سے بہتر تھا کہ بندہ پہلے ہی صبر کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا لیتا، پہلے ہی برداشت کر لیتا، یہ سوچتا کہ میں روزے سے ہوں، اور روزہ عبادت ہے، عبادت میں جھگڑا نہیں ہوتا، عبادت تو رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو پھر جب اس قسم کے معاملات ہوں گے تو یقیناً برکت نصیب ہوگی۔ یہاں تک محبوب نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اب سوچیں اس بارے میں کہ ہر چیز کی جزا ثواب بتا دیا گیا، لیکن جب روزے کی باری ہے محبوب فرماتے کہ میرا رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اب وہ جزا کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی قید نہیں فرمائی، کوئی اس کے ثواب کی انتہا بیان نہیں کی کہ یہاں تک ہو سکتا ہے، نہیں، فرمایا روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اب جب میرا رب اس کی جزا عطا فرمائے گا تو وہ جزا کتنی ہوگی؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طریقے سے روزے سے نفس پر قابو پایا جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے میرا بچہ بھوکا نہ رہے، اس بچے کو نوالا دینے کے لیے وہ ہر کام کر جاتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا نہ رہے۔ حالانکہ اس ماں نے تو جنا ہے، اس کی محبت کو کسی ترازو میں تولا نہیں جاتا کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کوئی تول کے بتائے اس کی محبت کتنے درجے پر ہے؟ نہیں تول سکتا، کوئی ترازو ایسا بنا ہی نہیں جسے ماں کی محبت کو تولا جا سکے۔ تو یہ ایک ماں ہے جس کی اتنی محبت ہے، اور جو رب عز و جل ہے جو کئی ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرمانے والا ہے، جس کی کوئی تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی، جس کی کوئی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، اتنی محبت فرمانے والا میرا رب ہے، کیونکہ اس نے خلق فرمایا، اس نے پیدا فرمایا ہے، وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ تو پھر وہ کیوں چاہتا ہے کہ بندہ صبح سے شام تک 15-16 گھنٹے بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے؟ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ کہ یہ ماں ہے، اگر اس کا بچہ بیمار ہو جائے، اب اس بچے کو پکڑ کر اس کو سلا کر جیسے ممکن ہوا ویسے اس کو کڑوی دوائی پلائے گی۔ کیوں دوائی پلائی جا رہی ہے؟ کوئی اس ماں سے پوچھے تو ماں کے سامنے اس وقت یہ بچہ ہے جس کو کڑوی دوائی پلا جا رہی، ماں نہیں چاہتی اس کو کڑوی دوائی پلائے، لیکن پھر بھی پلا رہی ہے کیونکہ ماں کے سامنے نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ میرا بچہ اس دوا کی وجہ سے صحت یاب ہو جائے گا۔ بعینی اسی طریقے سے رب عز و جل کی طرف سے روزے کا حکم ہوا کہ صبح سے لے کے شام تک، غروب آفتاب تک بندہ جو ہے بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ بظاہر بندہ پیاس بھی اس کو لگ رہی ہے، بظاہر بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن نہ کھائے نہ پیے، رب کی طرف سے حکم ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس عمل کے صدقے تقویٰ کا نور عطا فرمائے گا۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہیں تقویٰ عطا کرے گا، پرہیزگاری عطا کرے گا۔ تو اتنے دن گزرے، ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں، تقریباً نصف رمضان مکمل ہونے کو ہے کہ اس روزے کی ہمیں کیا روحانیت نصیب ہوئی، کیا نورانیت نصیب ہوئی۔ معاشرے میں والعیاذ باللہ ایسے ایسے افراد موجود ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں تو میں نے یہاں تک سنا کہ چونکہ اس کا رات کا کاروبار ہے، کام ہے، یعنی چوکیداری کے حوالے سے، سن کے میں بڑا حیران ہوا۔ ایک عجیب سا مجھے جھٹکا لگا کہ اس کے دوسرا جو ساتھی وہ کہتا ہے کہ یہ سحری کرتا ہے، نماز فجر جماعت سے پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنے بستر پر آتا ہے، اس کے بعد میں اسے افطاری سے 5 منٹ پہلے اٹھاتا ہوں، اعوذ باللہ، 5 منٹ پہلے میں خود اسے اٹھاتا ہوں 6:25 پر کہ بھائی اٹھ جا، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اب وہ مجھے کہتا ہے آپ بتائیے کیسا روزہ ہوا؟ فل ٹائم جس کو کہا جائے، بندہ نیند نہیں۔ بعض گھرانے میں بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ 4 بجے اٹھتے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ بولا روزہ ہے۔ تو روزہ تو رکھا اس لیے تھا تاکہ نفس قابو میں آئے، روزہ رکھا اس لیے تاکہ اس کی نورانیت روحانیت نصیب ہو، روزہ رکھا اس لیے کہ لعلکم تتقون، میرا رب فرما رہے تمہیں تقویٰ نصیب ہو۔ یہ تو سو کے سارا وقت گزار دیا۔ اب کہاں روزے کی روحانیت نصیب ہوئی، نورانیت نصیب ہوئی؟ پھر کیسے بندہ پرہیزگاری کے قریب آئے؟ تو یہ بات یاد رکھیں
کہ روزہ جو ہے نور عطا فرماتا ہے، عبادت ہے۔ آپ اس میں جس طریقے سے وقت گزارنے کا حکم ہے، نماز جماعت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر کام کاج کے معاملات ہیں تو آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس طرح آپ روزے میں وقت گزاریں، آپ دیکھیں ایک الگ ہی چاشنی نصیب ہوگی۔ یہ روزہ بھی بوجھل نہیں ہوگا، یہ روزہ بھاری نہیں ہوگا، یہ روزہ آپ کو الگ ہی لطف دے گا، ایک الگ ہی مزہ دے گا، ایک الگ ہی سرور دے گا۔ پھر اس روزے کو آپ پورا 11 مہینے، پورا سال آپ یاد رکھو گے کہ ہاں میں نے روزے رکھے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر یہ گرمی، یہ شدت، یہ پیاس، یہ بھوک، یہ کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ آپ نے روزے کی برکت کو حاصل کیا ہے، روزے کا جو نور ہے اس کو حاصل کیا ہے۔ تو رب عز و جل چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے۔ اور یہ بات یاد رکھے، یہ ذرا سی بیماری بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، الیاذ باللہ۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی شدید بیمار ہوئے رمضان کے مہینے میں، شدید۔ طبیب نے مشورہ دیا کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، بعد میں قضا کر لیجیے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ فرماتے میرے سامنے تو حضور کا فرمان موجود ہے، کیا میں تیری بات پر عمل کروں؟ میں کیا فرمان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا تصحوا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ روزے کے اندر تو صحت پوشیدہ ہے، روزے کے اندر تو طاقت پوشیدہ ہے۔ روزہ تو انسان کو صحت عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاڑی جب تنگ کرنا شروع کرے، اس کو ٹیوننگ کروائی جاتی ہے، تو فرمایا اسی طریقے سے بھی نہیں، 11 مہینے بندہ جب کھاتا رہا، پیتا رہا، سارے معاملات کرتا رہا، اب یہ جب مہینہ شروع ہوا نا، یہ جسم کی ٹیوننگ ہو رہی ہے روزے کی صورت میں۔ روزہ تو جس طریقے سے دینی فوائد کا باعث ہے، برکت ہی برکت ہے، اس طریقے سے دنیاوی فائدہ بھی عطا کرتا ہے، جسمانی فائدہ بھی عطا کرتا ہے کہ جسم کی ٹریننگ ہوتی ہے اس سے، اور جسم صحت والا ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس روزے کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے، اور جو باتیں سنی ہمیں یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا